الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آیت پڑھتے ہوئے کیا کر کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. اللہ آپ کو اجازت عطا فرمائے. ذوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے پتہ چلے کہ سامنے کو سننے والے اس شاک بیٹھے ہیں اور ذوق بھی رکھتے ہیں اور ذوق رکھ کر اللہ اور اللہ کے نبی کی سرا بھی بیان کیا کرتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھیے: اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم. حضرات گرامی، موضوع سورت آج ہے ماہ ربیع الثانی کی فضیلت، ماہ ربیع الثانی کی برکات، ماہ ربیع الثانی کی نسبت. اسی مناسبت سے چھٹے پارے سے ایک آیہ کریمہ وہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، جن کو اولیاء الرحمن کہا جاتا ہے، اولیاء الرحمن یعنی جو رحمان کے دوست ہیں. اب یاد رکھ لیجئے، رک کر ایک بات کہہ رہا ہوں، اولیاء کرام کے بارے میں کوئی انگلی اٹھاتا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا جو آج کل کے ڈبے پینے، میں ان کی بات نہیں کر رہا. آج کے دور کے اندر انسان بہت سیانہ ہے، جو خربوزہ بھی لے کے آتے ٹھوک بجا کر لیتا ہے، وہ تربوز بھی لیتا ہے تو ٹھوک بجا کر لیتا ہے، 10 دربہ سوکھتا ہے، تولنے بھی دیکھا چیز دیکھتا ہے. تو جب دنیا کی کوئی چیز لینے کے لیے وہ اتنا پرکھتا ہے، اتنا چھانتا ہے، تو جس بندے نے دین کے معاملے میں اس کا ہاتھ پکڑ کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں محبوب مصطفیٰ کے تذکر سے لے کر جانا ہے تو اس کو ایسے ہی پکڑ لے گا. نانا اس کے لیے بھی کوڑا دوڑا جب مرشد آزما رب ذوالجلال نے اپنے محبوب پر جو کلام اتارا ہے اس کے اندر کچھ نشانیاں بتا دی ہیں. وہ نشانیاں گوش گزار کر کے ماہ ربیع الثانی کی فضیلت کے متعلق اور نسبت کے متعلق آپ کے سامنے چند معروضات پیش کروں گا. اللہ فرماتا ہے، میرا رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں، قرآن تلاوت کرنے لگا ہوں، ذوق کا مظاہرہ کرما. رب فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. چار نشانی فجر پاک کی نسبت سے 5 ہے اور 4 یاروں کی نسبت سے 4 ہیں. 4 نشانیاں ہیں، 5 نشانیاں ہیں. سنیے ذرا، اولیاء الرحمن کی 5 نشانیاں ہیں. جو یہ 5 نشانیاں ہیں، 4 نشانیاں پورا کر جائے اس کا دامن پکڑو اور تمہیں ضرور پکڑ کر رب ذوالجلال کے معبود کی بارگاہ سے رب کی بارگاہ میں تمہیں رب فرماؤ انما بے شک والی بات نہیں، شک و شبہ کرنا نہیں ہے. ولیو میرے دوست پر ضمیر آ گئی، سن لینا. انما ولیکم، جتنے بھی میرے دوست ہیں وہ سارے میرے دوست ہوں گے. والذین آمنوا، میرے جو دوست ہوں گے سب سے پہلے سن لینا وہ کون ہوں گے؟ وہ ایمان والے ہوں گے. اللہ کے دوست کون ہوں گے؟ ایمان والے. یہ نہیں ہوں گے کہ میرا مرشد ہو جیسا وضو کدے ٹوٹا ہی نہیں، کیوں کدے کیتا تھی کوئی نہیں. فرمایا ایمان والا وہ ہوگا جو میرا دوست ہوگا، تقویٰ اس کے اندر ہوگا، ایمان اس کے اندر ہوگا، مومن ہوگا. یہ پہلی نشانی ہے. دوسری نشانی فرما دی، الذین، وہ ایمان ہونے کے بعد یقیمون الصلاۃ، وہ نماز بھی قائم کرتے ہوں گے. یؤتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے. پھر فرمایا ایمان لانے کے بعد اللہ اور رسول پر ایمان لائیں گے، اس کے بعد نماز بھی قائم کریں گے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے. وہم راکعون.
اور وہ رکوع کرنے والے بھی. یعنی رکوع کا معنی کیا ہوگا؟ رکوع اگر اکیلا کوئی کرتا ہوگا تو اکیلے کا تو ہر کوئی کرتا ہے نا. یہاں ذکر جو کیا گیا نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، متفق ہونا ضروری نہیں ہے. رب نے فرمایا وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ رکوع کرنے والے ہوں گے، یعنی وہ ایسے ہوں گے جن کی جماعت بھی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی ہوگی. اللہ کا ولی وہ ہوگا. نشانیاں پتہ لگ گئی. اب ان نشانیوں کو یاد رکھنا ہے. جس بھی کسی کے پاس چلے جاؤ نا جا کر اور بیٹھ جاؤ، دیکھ لینا کہ وہ مومن ہے کہ نہیں. پھر دیکھنا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں. یہ نہیں کہ سارا مرشد ہے جس نے ایک بار نماز پڑھی، بھائی ایک نماز ہوتی ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول پر جب نماز اللہ نے معاف نہیں کی نا، پھر کسی کو بھی معاف نہیں کی. یاد رکھنا. میرے حضور کو سے پاک جا رہے ہیں نا تو اوپر بادل نے سایہ کر دیا. بادل نے جب سایہ کیا نا تو آپ نے دیکھا بادل نے سایہ کر دیا. پوری آواز آئی، اے عبد القادر میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، اب جب میں تجھ سے راضی ہوں تجھے نماز معاف ہو گئی. تجھے نماز معاف ہو گیا. کون کہہ رہے ہیں؟ اس بادل میں سے آواز آ رہی ہے. کس میں سے آواز آ رہی ہے؟ بادل میں سے. ساتھ ساتھ چلے گا مجھے پتہ لگے گا آپ کو بات سمجھ بھی آ رہی ہے. تو بادل میں سے آواز آئی، عبد القادر میں تیرا خدا ہوں، تجھے نماز معاف ہے، تجھے نماز معاف ہے. آپ نے جب میرے اور آپ جیسا بندہ ہوتا نا، وہ تو اتنا کہ اللہ کی نماز ہماری فارغ ہو گئی ہے، بس ٹھیک ہے اب تو ہے ہی نہیں ہے. لیکن وہ عبد القادر تھے نا، قادر کا بندہ تھا نا، تقویٰ ان کا بڑا ہوگا. آپ نے فوراً ذہن ملایا جب اللہ کے رسول کو نماز معاف رہی تو عبد القادر کون ہوتا ہے جس کو نماز معاف؟ اس کو کون ہے؟ آپ نے فوراً زبان پر کلمہ جاری کیا. آپ نے تو ہونا تو ابلیس ہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جیسے ہی پڑھا نا اوپر سے غائب ہو گیا اور جاتے جاتے کیا گیا؟ عبد القادر میں نے بڑے بڑوں کو میں نے یہاں پر وہ بیراہ کر دیا ہے، تجھے تیرا علم بچا گیا. آپ نے فرمایا جاتے جاتے بھی حملہ کر رہا ہے، مجھے میرا علم نہیں بچا گیا، مجھے اللہ کا فضل بچا گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تو اللہ کا فضل بچا گیا. تو مانا کیا ہوا؟ ہاذا من فضل ربی. جب بھی اللہ کا فضل ہونا تو اس پہ اکڑنا نہیں چاہیے بلکہ کیا جھک جانا چاہیے. اللہ والوں کی ایک نشانی یہ بھی جب اللہ ان کو عطا کر دیا کرتے ہیں وہ جھک جایا کرتے ہیں. اور مثال ایک اور دے دوں آپ کو، زمینداری مثال، کہ جس درخت کے اوپر پھل لگ جاتے ہیں نا وہ سرک طرح کرتا نہیں ہے بلکہ وہ جھک جایا کرتا ہے. سرو کا درخت سیدھا کھڑا ہوتا ہے بالکل، اس کے کوئی پھل تو لگتا ہی نہیں، ویسے تو کوئی پوچھ بھی نہ سکے، لیکن جس پر پھل لگ جاتا ہے وہ جھک جاتا ہے. اور آنے والوں کہتے ہیں آ جاؤ میرا فیض آ کے مجھ سے خود ہی آ کر لے جاؤ. تم نہیں آتے بڑا فیض وہ نیچے خود ہی ڈال دیا کرتے ہیں تاکہ خود ہی لوگ لے لیا کریں. اور ایک اور چیز اللہ نے آدم کے اندر عاجزی رکھی ہے. آدم کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے. اور فلاں خلقتنی من نار خلقتہ من طین 14واں پارہ ہے. ابھی بھی مٹی کو اٹھاؤ اور پھینکو نا، مٹی نیچے کی طرف جا رہی ہوتی ہے. مٹی کہاں جا رہی ہوتی ہے؟ تو پتہ چلا مٹی میں عاجزی ہے. آگ بھی لگاؤ نا اس کے شعلے اوپر ہی جا رہے ہوتے ہیں. آگ میں آج بھی اکڑ ہے، مٹی میں آج بھی عاجزی ہے. تو جس میں اکڑ ہے وہ سمجھ لے ابلیس کا تھوڑا تھوڑا اس کے اندر موجود ہے کچھ. تو جس میں عاجزی ہے وہ جھک جایا کرتا ہے. ہمیں حضور نے بھی بتا دیا، غوث پاک نے بھی بتا دیا، جب اللہ کچھ دے دے مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے جھک جایا کرو. اسی میں اللہ تمہیں فضل عطا کر دیا. اب آؤ نا ذرا آگے آپ اس نسبت کی طرف آئے نا. ماہ ربیع ثانی، ماہ ربیع ثانی اسلامی سال کا چوتھا مہینہ. کتنا مہینہ ہے؟ چوتھا مہینہ. ربیع الاول کے بعد آتا ہے اور جمادی اولیٰ سے پہلے آتا ہے. ربیع کا معنی بہار، اول پہلی بہار میں ربیع الاول کے مہینے میں اس کی تشریح بیان کر دی تھی. ربیع ثانی یہ ہم اہل سنت والجماعت مسئلے کے بریلوی والے ان کی نسبت ہے، ادب کے ساتھ کوئی متفق ہے نہیں ہے، لیکن میں اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہوں. ربیع ثانی یعنی دوسری بہار. پہلی بہار میں اللہ نے کائنات کے اندر سارے نبیوں کے سردار کو پیدا فرمایا اور دوسری بہار کے اندر اللہ نے اپنے محبوب اور محبوب نبی کے محبوب ولی حضور غوث پاک کا وصال باکمال عطا فرمایا. اور یاد رکھیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جو قرآن ربانی سے 5 علوم اخذ کیے ہیں نا، جس میں علم الاحکام ہے، علم آلاب اعلیٰ ہے، علم تذکیر ہے، علم شاعر اللہ ہے، اور اس کے بعد علم اولیاء اللہ جو بیان کیا ہے نا،
نا علم، اور پانچواں علم اس میں علم علم تذکرہ بعد الموت بیان کیا ہے. اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ جو پانچواں علم تذکرہ بعد الموت ہے نا، اس کا معنی کیا ہوا؟ علم التذکیر بالموت و بعد الموت. یہ پانچواں علم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بیان فرمایا. اس کے اندر فرمایا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان کی جو موت ہوتی ہے نا، ان کی وصال کی کیفیات، اس وقت وہ اللہ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو بہترین وصال عطا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ پہنچ جایا کرتے ہیں. تو اللہ کے ولیوں کی موت کا بیان کرنا بھی مخلوق کے لیے رحمت ہی رحمت ہو جایا کرتا ہے. اور کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ یہی کچھ ہے نا. اب ربیع الثانی چوتھا مہینہ ہے. ایک نسبت تو یہ ہوئی کہ حضور غوث پاک 11ویں تاریخ کو ان کو اللہ نے ان کا وصال ہوا، اور اللہ کے محبوب جو حضور غوث پاک ہیں ان کا عرس ہوتا ہے. جہاں پر ایک اور بات بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ بیان کی گئی، اور وہ خوبصورت بات کیا ہے؟ وہ خوبصورت یہ بات ہے کہ ہر ایک ولی کا عرس جو ہے نا سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کی برسی بھی ایک بار آتی ہے. حضور غوث پاک کو اللہ نے یہ شرط عطا کیا ہے کہ ان کا عرس ہر مہینے کی 11 تاریخ کو ہوتا ہے، اور ہر سال ہوا کرتا ہے ہر مہینے کی 11 تاریخ. اور کیوں ہوتا ہے یہ بھی سن لیجیے ذرا. حضور غوث پاک نے، اور اس بات کو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے نقل فرمایا ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ ہیں جب دیوبندی وہابی کا رولا ہی نہیں تھا، جب شیعہ بھی نہیں تھے، جب کوئی معاملہ نہیں تھا. اور ہند کے اندر برصغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے جو حدیث کا علم لے کر آئے نا اللہ کے رسول کے حکم سے، وہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی تھے. آپ سرکار کے پاس سرکار کی جانے کے سامنے بیٹھتے تھے. سنیے ذرا عشق کی بات میں کرنے جا رہا ہوں. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی میرے آقا کی سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھ کر درود و سلام کے نذرانے اور گجرے پیش کر رہے ہیں. سرکار تشریف لے آئے، ظاہری آنکھوں سے زیارت کروائی، اور زیارت کو آگے فرمایا عبدالحق اللہ نے تیری ڈیوٹی ہند میں لگا دی ہے، جاؤ ہند کے اندر اور وہاں جا کر اللہ اور میری باتوں کو پھیلانا شروع کر دو. شاہ عبدالحق جھک گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عرض کی جانے جانا یا روزانہ بیٹھتا ہوں سنہری جانیوں کو دیکھتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں، درود پڑھتا ہوں، دل کو تسکین مل جاتی ہے. ہند میں جاؤں گا پتہ ہی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا عبدالحق یہاں تمہیں کبھی کبھار آتا ہوں، ہند میں جاؤں گے اللہ راستہ بھی بتا دے گا. اس کے بعد روزانہ وہاں میں آپ کو اپنا دیدار کرا دیا کروں گا. اور وہاں سے چلے ہند میں آئے، اور یہاں پہ آپ نے حدیث کا علم یہاں سے پلانے والے حضور شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہیں. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضور سیدی عبدالقادر جیلانی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تقریباً 300 علوم جو ہیں ان کو پرکھا، ان کو دیکھا. ان 300 علوم کو میں نے پرکھا، دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اس کے اندر کون سی ایسا عمل ہے، کون سا ایسا عمل ہے کہ جو عمل کروں نا تو مجھے اللہ کی جلدی سے جلدی رضا و خوشنودی مل جائے. کتنے عمل؟ 300 عمل. کتنے عمل؟ 300 عمل کے اوپر سیدی عبدالقادر جیلانی نے تحقیق کی اور پرکھا. اور آپ سنیے ذرا اور دیکھیے کتنا خوبصورت عمل آپ کو ملا. اور کرنے والے کون ہیں تحقیق؟ سیدی عبدالقادر جیلانی کرنے والے ہیں. سیدی عبدالقادر جیلانی وہ شخصیت ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں، بیان ہی فرمایا کرتے تھے. ہوا کیا کہ ایک مرتبہ حضور سیدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آ کر فرمایا عبدالقادر بیان کیا کرو نا. عرض کی حضور اجمی ہوں، یہ عرب والے عراق والے، میں بیان نہیں کر سکتا. آپ نے پھر اپنے منہ کو کھولا، منہ کو کھولا تو کریم آقا نے 7 مرتبہ اپنا لعابدان سیدی عبدالقادر جیلانی کے منہ کے اندر ڈال دیا. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ لعابدان. اور لعابدان ڈال کے فرمایا بیان کیا کرو. کچھ دیر گزری نا تو آپ نے کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، اور انہوں نے بھی یہی آپ نے کہا کہ بیان کیا کرو. یہی جواب دیا. آپ نے منہ کھولو، منہ کھولا. آپ نے 6 مرتبہ لعابدان سیدی عبدالقادر جیلانی کے منہ کے اندر ڈالا. آپ بتائیے کہ مولا کائنات 6 مرتبہ اور جانے کائنات 7 مرتبہ جس کے منہ میں لعابدان ڈال رہے ہوں، اس کی تحقیق اور پرکھ کا عالم کتنا آنچا اور کتنا ہوگا.
اب 300 علوم کا پر طور پر کہ میں آپ فرمایا جس علم اور جس عمل کو میں نے اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے سب سے زیادہ تیز بہادر چاہنا وہ کیا تھا؟ وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا تھا۔ کس کو کھانا کھلانا؟ بھوکوں کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ بھوکوں کو جو کھانا کھلاتا ہے اللہ کی مخلوق کے پیٹ کو جو بھرتا ہے اور جب وہ دل سے وہ دعا کرتے ہیں نا اللہ ان کی دعا کو سب سے جلدی اور تیزی کے ساتھ سن لیا۔ اس عمل کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کیا کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ایک ختم کا آغاز کر دیا۔ اس ختم کے اندر کلام ربانی ہوتا، نعت مصطفیٰ ہوتی، فرمودات ہوتے، اور یہ سارا کچھ آپ کرنے کے بعد اپنے غلام مظفر کو کہتے وہ روٹیاں پکاتا، اور روٹیاں پکانے کے بعد تھال کو اٹھاتا، دروازے سے باہر کھڑا ہو جاتا اور آوازیں لگاتا رہتا اللہ کی مخلوق جس جس کو چاہیے وہ آ جائے، عبد القادر اللہ کے نام پر یہاں پر روٹیاں تقسیم کر رہا ہے۔ وہ اللہ کے نام اور رضا خوشنودی کے لیے جو عمل کیا اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو گیا کہ وہ ہر مہینے کی 11 تاریخ والا ختم جو ہے نا سیدی عبد القادر جیلانی کی نسبت سے 11ویں شریف مشہور ہو گیا۔ اب تو لوگوں نے چندوں مانگنے کا نظام شروع کر دیا ہے نا، 11ویں کا ختم ہے جی، دو جی چندہ دو جی چندہ دو جی، اب تو یہ معاملہ شروع ہو گیا اور بڑا عجیب سا معاملہ شروع ہو گیا۔ میں اس بحث میں نہیں جاتا، وہ اتنا مشہور و معروف ہوا کہ 11ویں کی نسبت کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ ہو گیا، اور پھر وہ چلتے چلتے آج ہند کے اندر برصغیر پاک و ہند کے اندر وہ ہر گھر کے اندر جس کو پریشانی ہو یا نہ ہو وہ یہ ختم قرآن بھی کرتے ہیں، نبی پاک پر نعت بھی پڑھتے ہوئے یہ 11ویں کا ختم بھی کرتے ہیں، اللہ ان کے دل کی حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ 11ویں کی نسبت سے یہ ہے۔ ربیع الثانی میں اور کیا ہوا؟ ایک اور بڑے عظیم کام ربیع الثانی میں ہوا، جو آذان کا اجرا ہے نا وہ بھی ربیع الثانی کے مہینے نہیں ہوا ہے۔ آذان کا اجرا ربیع الثانی کے مہینے ہوا ہے، اور حضرت عبداللہ بن حارثہ آپ جو ہے نا وہ خواب دیکھتے ہیں کہ خواب کے اندر ایک فرشتہ ہے، فرشتہ پوچھتا ہے عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کے ہاتھ میں ناقوس تھا، آپ نے فرمایا ناقوس بجا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ۔ تو اس فرشتے نے کہا کیا میں تمہیں اس سے اچھا طریقہ نہ بتا دوں؟ تو اس نے اذان کی تلقین کی، اذان جب بتائی صبح ہوئی بھاگتے بھاگتے سرکار کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کی حضور میں نے خواب دیکھا ہے اور اس میں نماز کے بلانے کے لیے بڑا ایک اچھا طریقہ اس میں دیکھا ہے۔ آپ نے کہا سناؤ، آپ نے سنایا، آپ نے حضرت بلال کو یہ طریقہ بتاؤ، حضرت بلال کو اذان کلمات سنائے نا۔ اب اگلی عشق کی بات سنیے ذرا، حضرت بلال نے اذان دی تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اس خواب کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں تھا۔ انہوں نے اشہد ان لا الہ کہنے کے بعد حی علی الصلاۃ جیسے ہی کہا، حضرت عمر فاروق آپ تشریف لائے، آپ نے کہا میں نے بھی خواب میں دیکھا ہے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے جہاں کے پر اللہ کا نام اور اللہ کے ساتھ رسول کا نام ہو ہی نہ۔ آج لوگ یا اللہ یا رسول اللہ پہ اعتراض کرنے شروع کر دیتے ہیں، کیا عمر سے بڑا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ، ایمان عمر کا ہے ہی نہیں ہے، اللہ کا نام ہو تو اللہ کے ساتھ رسول کا نام بھی ہونا چاہیے۔ سرکار بارگاہ میں موجود تھے، صدیق اکبر نے اعتراض نہ کیا، آپ نے فرمایا بلال جیسا عمر کہتا ہے نا ویسے ہی کرنا شروع کر دیا، کیونکہ بلال حق چاریار تو کیا تھا؟ ابو بکر اللہ جو عطا فرمائے آپ کے ذوق کو اللہ سلامت رکھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب بھی فرمایا تو پاک نے فرمایا عمر ایسے ہی نہیں بولتا، عمر کی زبان سے حق بولتا ہے۔ اور آپ نے جب یہ کہا تو اس وقت بلال نے اشہد ان محمد رسول، اب ایک اور اس کی بات کر رہی واقع میں ہے، آج تو اذان دیتے ہو نا اشہد ان پہ انگلی لگاتے ہو، بلال اذان دیتی اس وقت دیتے جب تک سرکار کے چہرے کو نہ دیکھیں۔ آپ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اور جب سرکار تشریف لے گئے اور واپس تشریف لائے تو کہا اذان دینا، آپ اشہد ان محمد رسول اللہ سرکار کی مثال کے بعد سرکار نظر میں بش کھا کر گر گئے۔ آپ فرماتے ہیں آج کے بعد اذان نہ دوں گا، جہاں پر سرکار نظر میں وہاں پر بلال رہ ہی نہیں سکتا۔
تو یہ اذان کا اجرا بھی ربیع الثانی کے مہینے میں ہوا. راس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس کا وصال بھی ربیع الثانی کے مہینے میں ہوا. نبی اکرم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا وصال بھی ربیع الثانی کے مہینے میں ہوا. حضرت امام مالک کا وصال بھی ربیع الثانی کے مہینے میں ہوا. اور حضرت حبیب اجمی نے جو توبہ کی نا وہ بھی ربیع الثانی کے مہینے میں کی. اور پیار عشق کی بات کرتا چلو میرے نبی کے یار غار اور یار نثار دامن مصطفیٰ میں ربیع الثانی کے مہینے میں ہے. تو ربیع الثانی کے مہینے میں اصال ثواب ہی ثواب ہے. حضور غوث پاک کی 11ویں جو کی جاتی ہے نا وہ بھی ثواب ہی ثواب ہے. انشاءاللہ آپ کی مسجد میں 20 تاریخ روز عمر کو بڑا زبردست پروگرام ہونے جا رہا ہے اور بڑے دور سے بڑے زبردست نعتخوان آپ کے لیے ہم لے کر آ رہے ہیں. آپ تشریف لائیے گا اور بڑے خوبصورت مقرر بھی تشریف لا رہے ہیں 20 نومبر روز ہفتہ کو. اور انشاءاللہ اس میں بھی اس پر بیان ہوگا. وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ.